اللہ رسول الکریم اما بعد، یہ کچھ سوال ہیں، ضروری نہیں کہ صرف یہی سوالوں کا جواب دوں، آپ میں سے بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں جس کا جواب فوری چاہیے۔ ویسے تو 24 گھنٹے ہم حاضر ہیں، سوال جواب کے لیے 24 گھنٹے۔ میرا تو یہاں تک وہ ہے کہ میں نفل پڑھنے لگوں، کسی بندے کو سوال یاد آ جائے مجھے روک سکتا ہے، میں کہ چلتے چلتے جا رہا ہوں روک سکتا ہے، کسی بھی جگہ پر سوال پوچھ سکتا ہے۔ سوال پوچھنا اور جواب دینا نفل سے ان عبادتوں سے زیادہ افضل ہے، ثواب کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے۔ ہم بولے بالے لوگ ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سوال لکھے، کوئی ضروری نہیں، جتنے سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ ہم یہ ہے کہ صبح اذان کے وقت ہمارے ساتھی، ہمارے گھروں میں ہماری بہنیں بھائی کھاتے رہتے ہیں۔ اذان کے وقت تک کھانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ایک الگ معاملہ تھا، گھڑیاں تو تھیں نہیں اس وقت، وہ اندازہ لگا لیتے تھے۔ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول مرتب فرمائے، انہوں اصولوں کی بنیاد پر یہ ٹائم ٹیبل ہے۔ ہمارا جو وقت طے ہوا ہے روزے کی سحری کا، یہ ان اصولوں پر ہے، ان حدیثوں پر ہے۔ بھولے بھالے لوگ بیچارے غلط کرتے ہیں۔ جو ابھی میں واپس آتا ہوں سوال کی طرف، جو اذان ہوتی ہے یہ وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، وقت کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے پھر اذان ہوتی ہے۔ اب اذان کے وقت کوئی بندہ کھائے گا پیے گا، روزہ نہیں ہوگا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں آخری منٹ، آخری مثلا 45 سے فرض کریں 4:45 سے، اور 4:45 پر ہی اذان شروع ہوگی ہے، اس 4:45 کے ختم تک کوئی کھاتا رہتا ہے، اذان بھی ہو رہی ہے، تو اس کو کوئی حرج نہیں۔ لیکن 45 جیسے گزرے گا 46 ہوگا، اب اس کا روزہ یوں سمجھو نہیں ہے، اس کو قضا کرنی پڑے گی، لیکن پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں تو ایسے بھولے بھالے لوگ گزرے ہیں کہ وہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہو گیا، یوں سمجھو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو شاید میں عینی گواہ ہوں۔ بچپن میں سورج طلوع ہو گیا، کہنے کہ دروازے بند کر دو اور دیکھ گرا دو اور کھا پی لو، اندھیرا کر کے کھانا ہے بس۔ ایسے بھولے بھالے بھی گزرے ہیں، لیکن اب یہ شعور ایسا نہیں ہے، اب شعور ہے الحمدللہ۔ اب جو کھا رہا ہے اسے بھی پتہ ہے کہ نہیں کھانا چاہیے، میں جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ یا یہ جو آخری وقت اپنا نشہ پورا کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آخری وقت جو نشہ پورا کرتے ہیں اس میں، یعنی یوں سمجھو ان کو قضا کرنی پڑے گی، ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یہ خون دینا یا خون لگوانا میں نے شاید کئی دفعہ عرض کیا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یس، اسی کے ریلیٹڈ انجیکشن ہے، ڈرپ ہے، نہ خون سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ شریعت جب کہہ دے پھر اس میں تردد نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں انسولین میں اگر وہ دوائی ہے جو اس کو بدن کو طاقت دیتی ہے، بدن کو طاقت دیتی ہے اور بیماری میں کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر تو وہ خطرہ ہے، ورنہ انسولین بھی اسی زمرے میں ہے، انجیکشن کے زمرے میں، وہ بھی اسی زمرے میں۔ اسی طرح مثلا جیسے سانس لینے، ہم سانس لیتے ہیں نا، لیکن اگر وہ مشین کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں تو اس میں کیوں روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس میں دوائی ہے، اس میں اگر وہ دوائی نہ ہوتی اس میں بھی کوئی فرق نہیں، وہ سانس لینا ہے، جیسے ہم سانس لے رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں اٹھتا۔ لیکن مشین کے ذریعے سے جو سانس لیتے ہیں اس میں دوائی شامل ہوتی ہے، کچھ ذرات ہیں، کیمیکل ہیں اس کے اندر جو آسانی دیتے ہیں، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ ہم سب اسی طرح پیسٹ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض ساتھیوں نے روزہ توڑ دیا، اب روزہ پیٹ سے نہیں ٹوٹا تھا، اس کے بعد جو روزہ ٹوٹنے پر سمجھ کر کھایا پیا اس سے روزہ ٹوٹا، وہ ٹوٹ گیا روزہ، اس کی قضا اور بلکہ یوں سمجھے کفارہ ہے اس کا۔ اگر مجبوری میں روزہ توڑنا پڑے، مثلا بیمار ہو گیا بندہ، جان جا رہی ہے، روزہ توڑ دے کفارہ نہیں ہوگا، قضا ہوگی۔ لیکن ایسے جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، تکلیف نہیں، بیماری نہیں، کوئی مصیبت نہیں، تو پھر کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی۔ مثلا ایک بندہ ڈیوٹی کر رہا ہے مل میں اور گرم مشینوں پر ڈیوٹی ہے، بے ہوش ہو گیا، اب ایسا بندہ روزہ توڑ دے تو کوئی کفارہ نہیں ہوگا، کفارہ نہیں، قضا کرنی پڑے گی۔ لیکن ویسی یار چھوڑو یار ابھی دل نہیں کر رہا، ایسے توڑ دیا تو کفارہ بھی ہوگا، قضا بھی ہوگی روزے کی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف ٹوٹ گیا،
اعتکاف سے گھر نکل گیا بندہ، اب ٹوٹ گیا، کرے گا کیا؟ اس کا ازالہ کیا ہے؟ ازالہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے رمضان کے بعد کسی بھی دن اعتکاف کرے، 24 گھنٹے۔ ہماری بہنیں گھر میں کریں گی اور ہمارے بھائی مسجد میں کریں گے، 24 گھنٹے ان میں روزہ بھی رکھیں گے تو یہ اس کی قضا ہو جائے گی۔ جو اعتکاف ٹوٹا ہے، نکل گیا، اس کی قضا کرنے کے لیے 24 گھنٹے کا روزہ اعتکاف اور ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس کی وہ قضا ہو گئی، وہ یوں سمجھے ادا ہو گیا، آپ نے پورا کر لیا اس کو، چاہے وہ چوتھے دن توڑ دیں، 5ویں دن کر لیں، 6ٹھے دن کر لیں، 7ویں دن، 8ویں دن، 9ویں دن۔ یہ اگر اعتکاف سے نکل گیا تو صرف 24 گھنٹے شریعت کہتی ہے یہ آپ کو کرنا پڑے گا، ایک روزہ رکھنا پڑے گا، اس کا کفارہ ہو جائے گا اور قضا بھی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق دے۔ اس ساتھ یہ اکثر پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا نیچے قرآن پاک پڑھتا ہے، تو فرماتے وہ سمجھتے ہیں شاید بے ادبی، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن ایسی چیز نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کی ایسی بے ادبی کرے۔ ہاں دانستہ طور پر کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ بے ادبی ہے، مجبوری میں اپ اینڈ ڈاؤن ہو جائے کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ مثلا قرآن پاک سارے رکھے ہوئے ہیں، کوئی چھت پر چلے جاتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا، بے ادبی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ادب کرے، یار میں چھت پر نہیں جاتا، کیوں؟ نیچے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، تو ثواب بڑھیا ہے، ثواب بڑا ہے، لیکن چلا جائے تو گناہگار نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، بے ادبی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ جو کرسی پر بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھی اور نیچے بیٹھا ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے قرآن پاک نہ پڑھے، آگے بیٹھے ہیں، مثلا جج سے بیٹھے ہیں، پیچھے علی بھائی قرآن پاک شروع کر دیتے ہیں تلاوت، بالکل ان کی پیٹھ کے پیچھے، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح بیڈ پر بیٹھے ہوئے، کرسی پر بیٹھے ہوئے، ٹانگیں پھیلا کر، لیٹ کر، چارپائی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھے، کوئی بے ادبی نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اعتکاف میں ہماری بہنیں چارپائی گھر میں رکھ دے کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف میں مسجد میں چارپائی رکھی ہے۔ نبی کا عمل کس لیے ہوتا ہے؟ اپنی آسانی کے لیے نہیں، نبی کا عمل امت کے لیے ہوتا ہے، چونکہ امت کمزور ہے، نبی برداشت کر سکتے ہیں۔ امت کی آسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے چارپائی اٹھوائی، باہر رکھوائی اور قیامت تک کے لیے آسانی کر دی امت کے لیے کہ ہماری بہنیں گھر میں بیٹھتی ہیں اعتکاف تو بھی اس میں چارپائی پر بیٹھ سکتی ہیں، بیڈ پر بیٹھ سکتی ہیں، لیٹ سکتی ہیں، کرسی پر بیٹھ سکتی ہیں، کوئی تختہ بنا ہوا ہو اس پر بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی طرح مسجد میں بھی آپ رکھ دیں تو اس پر بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، اس پہ لیٹ سکتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ ادب اگر کریں کہ یار مسجد ہے اور یہ خراب ہے، نیچے سے اس کے پائے خراب ہیں تو یہ میں نہ رکھوں، اچھی بات نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اجازت ہے آپ کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی حرج نہیں ہے اس سے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ اسی طرح آگے لیٹ رہا ہے بندہ، لیٹا ہوا ہے، سامنے بیٹھا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ پیچھے نماز پڑھے، آگے بندہ لیٹا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے ہیں گھر میں۔ سنت اور نفل نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زندگی بھر گھر میں ادا کیے، زندگی بھر گھر میں ادا کیے ہیں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرج نہیں۔ وہ سمجھتے نہیں ہے تو جنازہ ہو گیا اور اب اس کو مرنا پڑے گا اور اس کا جنازہ ہوا، کوئی حرج نہیں، کوئی مرتا نہیں ہے۔ نفل پڑھنے سے کوئی نہیں مرتا، نفل پڑھنے سے زندگی ملتی ہے، زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ بولے والے لوگ ہیں ہم لوگ، اپنی طرف سے من گھڑت آئیڈیاز اس کو تخلیق کر کے مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں یہی دین ہے، کوئی یہ دین نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ ہم سب کو نبی کے یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں کہ ہماری بہنیں قبرستان چلی جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے رات کو، جو زندگی بھر ایک دفعہ رات کو گئے آپ اس میں قبرستان میں، جو پچھلے مہینہ گزرا ہے نا، اس میں آپ تشریف لے گئے تھے رات کو قبرستان۔ اس دن باری تھی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سیدہ صدیقہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ پہنچ گئی کہاں؟ بقی میں۔ بقی تو قریب ہے نا،
تو بقی پہنچ گئی سیدہ صدیقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ سیدہ صدیقہ کا نبی کے پیچھے جانا، دیکھیں نبی کا ہر عمل نمونہ ہے امت کے لیے، اسوہ حسن ہے، نبی کا عمل امت کے لیے ہے۔ آپ نے تشریف لے جانا تھا، سیدہ صدیقہ نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچنا تھا امت کو بتانے کے لیے کہ اگر ہماری بہنیں شوہر، بھائی، والد، بیٹے کی قبر پر جاتی ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کہاں پڑے گا؟ ننگے سر جائیں، بغیر پردے کے جائیں، وہاں بین کریں، گریبان پھاڑ دیں، ہائے ہائے کریں، چیخنا چلانا شروع کر دیں، یا کوئی اپ اینڈ ڈاؤن بدعت وغیرہ، اس کو منائیں۔ ویسے قبرستان میں جائیں، بیٹے کے ساتھ چلی جائیں شوہر کی قبر پر، کوئی حرج نہیں، بھائی کے ساتھ چلی جائیں ابا کی قبر پر، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں۔ جس طرح مرد جا سکتے ہیں عورتیں بھی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وتر میں دعائے قنوت بھول جائے تو کوئی فرق نہیں، میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا، دعائے قنوت فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ واجب چھوٹ جائے، دیکھیں فرض اگر چھوٹ جائے نا، فرض نماز میں نماز ہی نہیں ہوتی۔ واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب سے ادا ہو جاتی ہے نماز، لیکن اگر سنت چھوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، سنت ہے ہی عمل کے لیے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہے۔ سنت کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس کو چھوڑنا بدبختی ہے، یہ تباہی ہے، یہ مسلمان کا نقصان ہے، دنیا کا بھی کہ آخرت کا بھی۔ اگر مسلمان سنتوں پر آ جائیں، صحابہ کے پاس کیا تھا؟ ہتھیار، بھئی ان کے پاس تو اونٹ پورے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس تلواریں پوری نہیں ہوتی تھی، چھڑیوں سے لڑے ہیں صحابہ کرام، چھڑیاں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں، اس سے لڑ جنگیں کی ہیں، کہاں تلواریں تھی پوری، کہاں گھوڑے تھے پورے۔ ان کے پاس ہتھیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا، سنت پر عمل کرتے تھے۔ سنت کی برکت سے اللہ نے ان کو دنیا بھر میں امام بنا دیا، سنت کی برکت سے اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا، سنت کی برکت سے پوری دنیا پر راج ان سے کروا دیا، یہ سنت کی برکت تھی۔ سنت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ہے نا کہ بادشاہوں کے دربار میں بیٹھ کر نوالا نیچے گرا ہے، اور نبی کی سنت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نیچے گر جائے اس کو اٹھاؤ، صاف کر کے کھا لو۔ ابھی کھانے لگے، کسی نے ایسے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمائے، ہاتھ روکو، کیا میں چھوڑ دوں؟ لسنت حبیبی، اپنے حبیب کی سنت کو، اپنے حبیب کے طریقہ کو، لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں سنت کو چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ جذبہ تھا ان کا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وہ ہے نا، حضور نے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ، آپ نے جب سے فرمایا تھا باوضو رہ کر، باوضو رہتا ہوں، ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تحیت الوضو کہتے ہیں اس کو، تحیت الوضو پڑھ لیا کرے دن میں 1 دفعہ۔ حضور نے فرمایا اسی ایک سنت کی برکت سے تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے۔ یہ سنت تھی صحابہ کرام کے پاس۔ آج ہم سنت سے محروم ہیں، اسی وجہ سے بے برکتی ہے، پریشانیاں ہیں، نحوست ہے، ہر گھر میں، ہر کاروبار میں، ہر مارکیٹ میں، پورے وطن عزیز پاکستان یہ جو گھرا ہوا ہے نا، ان میں حکمرانوں کا صرف قصور نہیں ہے، ہم سارے مجرم ہیں، ہم سارے قصوروار ہیں۔ تو آئیے توبہ کر لیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چارہ کوئی چارہ نہیں ہمارے پاس کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ، کوئی راستہ، کوئی چارہ، کوئی بچنے کا حال نہیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا نا، افلاطون کس دور کا ہے؟ افلاطون ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک دن افلاطون سوال کرتا تھا ہر ایک سے۔ سوال کیا ہوتا تھا؟ زمین تیر بن جائے، آسمان کمان بن جائے، کوئی بچنے کی جگہ؟ ہر ایک بندہ لاجواب ہو جاتا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سامنا ہوا تو پوچھا، دیکھ لیا، اب یہ جانتا نہیں ہے کہ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، سنا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ پتہ نہیں کہ یہی ہے۔ تو اب یہ سامنا ہوا، پوچھتا ہے آپ سے ایک سوال کروں؟ فرمایا ہاں پوچھو۔ یہ سوال ہے زمین پوری تیر بن جائے، آسمان کمان جائے، بچنے کا کوئی راستہ؟ موسیٰ علیہ السلام ہنسے، فرمایا ہنس کیوں رہے ہو، جواب دو نا۔ فرمایا بالکل بچنے کا راستہ ہے، آخر اس تیر اور کمان کو کوئی چلانے والا ہوگا؟ جی ہاں چلانے والا ہوگا۔ فرمایا اس چلانے والے کی گود میں یا پہلو میں کھڑے ہو جائیں، بچ جائیں گے۔
حیران ہو گیا کہ یہ سوال تو کوئی عام آدمی کا جواب اس کا نہیں دے سکتا. فرمایا بھئی تیر کمان کو کوئی تو چلانے والا ہوگا. اب وہ ایسے چلا رہے, جو جھولی میں ہے وہ بھی بچ گیا, جو پہلو میں ہے وہ بھی بچ گیا. تو میرے عزیزو, ہمارے پاس اللہ کے حبیب کے پہلو کے علاوہ کوئی پہلو نہیں بچنے کا, کوئی نہیں ہے راستہ ہمارے پاس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہم اسی سے جب سے پستی میں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے پستی میں ہیں. تو آئیے آج سے توبہ کر لیجئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت پتہ چلے اس پر عمل کریں, خود بھی اور بچوں کو بھی کریں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے. 2 تولے سونا, دنیا میں اس وقت کوئی ہماری بہن نہیں ہوگی جس کے پاس کچھ روپے نہ ہوں. لوگوں نے 7.5 تولے کا سنا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید 7.5 تولے سے کم ہوگی, زکوٰۃ نہیں ہوگی. 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہے, 2 تولے پر بھی ہے, 3 تولے پر بھی ہے, 4 تولے پر بھی زکوٰۃ ہے. یہ اس دور میں تھا 7.5 تولے, جب کرنسی زیرو ہوتی تھی, کوئی نہیں ہوتی تھی کرنسی سارے کے پاس. اب کرنسی کچھ نہ کچھ ہماری بہنوں کے پاس موجود ہے, 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی. 1 لاکھ بٹائی ادا, زیادہ مشکل بھی نہیں ہے, آسان ہے. پیسے نہیں ہے جی زکوٰۃ کے لیے, بھی قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرو, قرض لے کر زکوٰۃ ادا کرو نا, کیا فرق پڑتا ہے. جہاں قرض ہر ایک چیز کے لیے لے لیتے ہیں, جہیز کے لیے قرض لیتے ہیں, شادی کے ولیمے کے لیے قرض لیتے ہیں, گھر بنانے کے پلاٹ لینے کے لیے, گاڑی لینے کے لیے قرض لے لیتے ہیں. زکوٰۃ کے لیے قرض نہیں ہے, جو فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے. حالانکہ فائدہ بھی اپنا ہے, نقصان بھی کوئی نہیں, فائدہ بھی اپنا ہے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے, نافرمانی سے. الٹی چپل کا کنسیپٹ یہ ہے لوگوں کا, کوئی شاید الٹی ہے تو نعوذ باللہ اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہے. اللہ کی ساری دنیا الٹی ہو جائے, اللہ کی بے ادبی نہیں ہوتی. اللہ کی شان ان سے منزہ ہے, مبرہ ہے. جوتے کیا حیثیت رکھتے ہیں, ساری دنیا ہی الٹی ہو جائے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اللہ اللہ ہے, ان کی شان نرالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کو کتنا لوگوں نے برا بھلا کہا, شان میں کمی آئی اور بڑھی ہے, اضافہ ہوا ہے, عزت میں شان میں اضافہ ہوا ہے. یہاں تک کہ اللہ خود اتر کر آ کر میرے حبیب میرے نبی کی شان بیان کرتا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے اویلیبل تھے. اللہ نے پابندیاں لگائی, خبردار میرے حبیب کو اس وقت نہ پکارو, نیند سے نہ اٹھاؤ, بے ادبی نہ کرو, زور سے نہ پکارو, صرف محمد نہ کہو صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ نے پابندیاں لگائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی نہیں لگائی. 24 گھنٹے آپ اویلیبل, جو چاہتے پکڑ سکتے. ہم پابندیاں لگا دیتے ہیں, اس وقت میرے پاس کوئی نہ آئے, مجھے نیند سے کوئی نہ اٹھائے. بھئی زندگی میں کوئی مجبور آئے گا, زندگی میں ایک دفعہ اٹھائے گا, ہر روز تھوڑی آئے گا آپ کے پاس نیند سے اٹھانے کے لیے. ہم بدوقتی لے لیتے ہیں, دعوت دے لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, سیدہ صدیقہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, رمضان میں, رمضان سب سے افضل مہینہ ہے نا, کیا دعا مانگیں سب سے بہتر؟ آپ نے ارشاد فرمایا عافیت کی دعا مانگیں. آپ نے دولت مانگ لی, دولت مصیبت بن گئی تو تباہی ہے. آپ نے غربت مانگ لی, غربت مصیبت بن گئی تو تباہی ہے. آپ نے کامیابی مانگ لی, کامیابی مصیبت بن گئی تو تباہی ہے. کامیاب ہو کر انسان شرابی بن جاتا ہے, اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اللہ کے حبیب سے دور ہو جاتا ہے. یعنی جتنا پیسہ آتا ہے اتنا اللہ کے رسول سے دور ہو جاتا ہے. وہ ہے نا کہ 3, ایک گنجا تھا, ایک بہرا تھا, اور ایک وہ تھا, 3 عیب والے تھے, حدیث میں ہے. تو بہرے کے پاس آ گیا, فرشتہ بن کے ہے کہ بھئی آپ کے پاس یہ مال ہے اتنا, یہ دے دو. تو اس نے کہا نہیں, یہ میرے باپ دادا کا ہے. بھئی اللہ نے دیا ہوا, کوئی اللہ واللہ نہیں دی, نعوذ باللہ من ذالک, سارے ضبط کر لیا اللہ نے. اسی طرح دوسرے گنجے کے بعد نہ کوئی وہ مجھے کچھ اور نہیں دیا, میرے باپ دادا کا ہے, حالانکہ اللہ نے دیا تھا اور اس سے پہلے یہ غریب تھے. تو آخری کے پاس ہے تو اس نے کہا بھئی سب کچھ مال اللہ کا ہے, جتنا چاہتے ہو لے جاؤ. تو سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہم جب دیتا ہے اللہ تو ہم مجبوروں کو ساتھ ذلت والا سلوک کرتے ہیں, اور ہم خود سمجھتے ہیں کہ شاید باپ دادا سے جد پشتی وہ ہیں, کھرب پتی لوگ ہیں, زمین پر پاؤں نہیں رکھتے. وہ پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ جب مرغا جوان ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے دیوار میری وجہ سے گر جائے گی, زمین میری وجہ سے ہل جائے گی. یہ مرغے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں بس میں ہوں. اللہ کا دیا ہوا ہے, جوانی اللہ کے دی ہوئی ہے, اس کو استعمال کریں اللہ کے لیے. پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کو استعمال کریں اللہ کے لیے. نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے, اس کو استعمال کریں. لیکن ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں,
اللہ کے حبیب سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ قادیانی، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھایا ہے، کھلایا بھی ہے، آپ نے دعوت بھی قبول کی، ان کو دعوت بھی دی، نوازا، لیکن قادیانی سے بچنا چاہیے۔ یہ عام غیر مسلمان نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے، ختم نبوت کو نہیں مانتے، اس لیے ان سے احتیاط کرنی چاہیے، بہتر ہے۔ ورنہ کافر کے ساتھ میرے نبی نے کھائے، آپ ہندو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں کوئی حرج نہیں، اسے دعوت دیں تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے گھر میں چلے جائیں کوئی بھی حرج نہیں، اسے افطار پر بلائیں کوئی بھی حرج نہیں، اسے سحری پر ساتھ کھانا کھلائیں کوئی حرج نہیں۔ اس کے کچھ پوچھ رہے تھے؟ ہاں، قرآن پاک کی تلاوت سفر میں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، کار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، پانی بھی نہیں ہے، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، آپ موبائل کا نکال کر وضو کر سکتے ہیں مجبوری میں۔ قرآن پاک کی تلاوت ہمیشہ باوضو کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کنڈیشن ایسی آ گئی جیسے میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ کا موبائل ہے، آپ اس سے دیکھ کر پڑھیں، کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ بھولے بھالے جو دین کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تلاوت جائز ہی نہیں ہے، موبائل پہ وہ سمجھتے ہیں تلاوت جائز نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، دین کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو بھولے بھالوں کو فرق پڑتا ہے جو کہتے ہیں جائز نہیں ہے۔ بھئی اس پر تو بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اس کو جیب میں رکھ سکتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی قرآن پاک کے ہم واش روم میں چلے جائیں، کوئی فرق نہیں، وہ نقشہ ہے، وہ نقشہ ہے۔ ویسے قرآن پاک جیب میں ہو، واش روم میں نہ جانا چاہیے، اس کو باہر رکھے، پاک جگہ پر رکھے، لیکن اگر موبائل ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آج کل موبائل مہنگے، آپ باہر رکھیں گے تو آپ واپس آئیں گے تو موبائل جا چکا ہوگا جہاں کا تھا، تو پھر کیا کریں گے؟ روتے رہیں گے۔ اس سے بہتر ہے جیب میں رکھے، اس کو کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بے ادبی نہیں۔ ہاں، بچیاں ہماری بہنیں گھروں میں تلاوت، تراویح یہ اس لیے کریں، نیت یہ ہو کہ قرآن بھول نہ جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ ہماری بہنیں، ہماری بچیاں گھروں میں تلاوت کر سکتی ہیں، تراویح سنا سکتی ہیں، ہے مکروہ، منع ہے، ان سے بہتر ہے پھر مسجد میں کہیں جگہ بنا لیں سائیڈ پر، وہاں آ کر پڑھیں، یہ بہتر ہے۔ ویسے ہماری بہنوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، گھر میں پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر تراویح اس نیت سے پڑھتی ہیں اکٹھی جماعت کرتے، اس جماعت سے پھر مسجد والی جماعت میں شامل ہو جائے، بہتر ہے۔ ہماری بہنیں آتی ہیں رات کو تراویح پڑھتی ہیں، تو یہ بہتر ہے اس گھر میں اکیلے پڑھانے سے، خود پڑھانے سے یہ پڑھ لینا بہتر ہے، کوئی فرق نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس نیت سے کہ قرآن بھول نہ جائے، قرآن کو پکا کرنے کے لیے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں قرآن تراویح میں سنا سکتی ہیں۔